السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، تعلیم و تربیت ایک ایسا لفظ ہے جو ہم زندگی بھر سنتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ ہم پوری زندگی اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں، لیکن تربیت کا ایلیمنٹ وہ مسنگ نظر آتا ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ معاشرے کے اندر آج ہمیں اخلاقیات کے جن چیلنجز کا سامنا ہے اس کی بنیاد تربیت کا فقدان ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عثمان امجد بھٹی صاحب کو۔ عثمان امجد بھٹی ماہر تعلیم ہیں، وہ ایک شارٹ سٹوری رائٹر ہیں، مختصر کہانی نویسی ان کا فن ہے، اور وہ تجزیہ نگار ہیں۔ السلام علیکم عثمان صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو عثمان صاحب، جیسے کہ میں نے ابھی بات کی کہ تعلیم و تربیت، اس میں کیا ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ فوکس نہیں کرتے، اور تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں مسنگ نظر آتا ہے؟ تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں کہ تربیت جو ہے اس کی بنیاد کب سے رکھی جائے تاکہ ایک بچہ ہم اس کی ایسے انداز میں تربیت کر سکیں کہ جب ہم اس کو معاشرے کے اندر ایک فری انوائرمنٹ دیں سروائیو کرنے کے لیے، تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کی دعوت دی۔ تعلیم اور تربیت دونوں مل کر ہی بنیادی طور پہ انسان بنتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ تعلیم پہ ہم زور دیتے ہیں چونکہ اس کا ایک نظام، مربوط نظام موجود ہے، جبکہ تربیت کے لیے کوئی نظام مربوط موجود نہیں ہے۔ ہم جب اسکول میں ہمارا بچہ جاتا ہے تو جو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں جو چیزیں ایسی تربیت کے معاملے میں اگر آ جاتی ہیں تو وہ اس کا حصہ بن سکتی ہیں یا اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ چونکہ اس کے جو زندگی ہے، اس کا دن جو ہے، اس کا بڑا حصہ وہ اسکول سے باہر یا ان کتابوں سے باہر گزرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی نظام، کوئی نصاب، کوئی مرتب نہیں ہے۔ اور جیسا بھی آپ نے کہا کہ کب سے آغاز ہونا چاہیے، تو مختلف اس معاملے میں اسکول آف تھاٹ ہیں، جن میں ایک تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ اثرات لے رہا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد جو کچھ ہوتا ہے، اور ماں جیسا سوچتی ہے، جیسا ریئیکٹ کرتی ہے، وہ چیزیں بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں وہی بات آتی ہے کہ ہم چونکہ ہمارے پاس کوئی نصاب نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کیا بتانا ہے اور کن چیزوں سے ہم نے روک دینا ہے، تو یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا، اور ہم اس کا بچپن جو ہے وہ ہم اس کو بالکل عام طور پہ والدین یہ نہیں جان رہے ہوتے کہ یہ جب اس وقت دنیا میں ہے اور سب کچھ سن اور دیکھ رہا ہے تو وہ سبھی کچھ سن اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب خود بولنا شروع نہیں بھی کرتا تو تب بھی وہ اپنی آبزرویشن کی بنیاد پہ، اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ وہ سب چیزوں کو سکین کر رہا ہے، اور اس سے اس کی لرننگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور بہت سے ماہرین تو اس کو بہت ارلی ایج کہتے ہیں، یعنی 6 مہینے 7 مہینے، کچھ سال 2 سال تک کے وہ بہت سی اپنے جو بیسک اس کے کردار کے عنصر ہوتے ہیں ان کو وہ اس وقت تک پورا کر چکا ہوتا ہے، اور ہمیں یہ خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ آغاز جو ہے یہ والدین کا، جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ پرانے زمانوں میں، پہلے وقتوں میں، اب ایک ظاہر ہے کہ ہمیں پہلے وقت کی بات کرنا پڑتی ہے جب ہم آج کی بات کریں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں کوشش کرتی تھیں کہ وضو سے رہیں، مائیں کوشش کرتی تھیں کہ قرآن کی تلاوت کریں، وہ یہ کوشش کرتی تھیں کہ وہ اچھی چیزیں دیکھیں اور اچھی گفتگو، اس کا ماحول جو اس کے ارد گرد ہے وہ اچھا ہو، اس وقت جب کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا۔ جیسا بھی
یہ بات تو ابھی ہے، لوگوں کو بہت عام پتہ ہوتی ہے کہ ماں جب زچگی میں ہے تو اس کی خوراک اچھی ہو، اس کو پھل کھانا چاہیے، اس کو باہر سیر کے لیے جانا چاہیے، چمن میں باغ میں جانا چاہیے. یہ چیزیں تو ابھی ڈاکٹر بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. لیکن یہ جو باقی کی چیزیں ہیں وہ اس میں سے نکل گئی ہیں کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ آپ ایسا سوچو، ایسا پڑھو، اس طرح کا عمل کرو. اور ایون گھر کا جو ماحول ہے وہ پیسفل ہو، بالکل پیسفل ہو اس کے لیے. تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ گھر کے پورے ماحول میں لوگ کیسا بہیو کرتے ہیں، چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، اچانک ریئیکٹ کرتے ہیں. اور جب ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ میرے کیا دائرے ہیں، کیا میری سرحدیں ہیں بات کرنے کی. ایون والدین بھی اور گھر میں موجود دوسرے افراد بھی، چونکہ ہم ابھی تک بھی پاکستان میں کثیر تعداد میں ہم ایک مشترکہ گھر میں، جوائنٹ فیملی میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں والدین یعنی ماں اور باپ کے علاوہ اور اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ کافی سارے لوگ گھر میں موجود ہوتے ہیں. اور ان سب لوگوں کو اس بات کی، اس کی آگاہی انہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جو ننھا سا بچہ ہے یہ اپنی ان 2 آنکھوں سے اور ان کانوں سے اس کو بہت تیزی سے اپنی یادداشت میں ان چیزوں کو وہ محفوظ کرتا جا رہا ہے. تو یہ اہمیت بہت زیادہ ہے اور یہیں سے بچے کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. جیسے ہی وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے ظاہر اگلے مراحل ہیں. تو اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جو میں بہت عرصے سے یہ محسوس کرتا ہوں اور جہاں موقع ملتا ہے ہم والدین کو یہ بتاتے بھی ہیں کہ سب سے پہلے تو والدین کی تربیت ضروری ہے کہ وہ یہ جان پائیں کہ میں نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. یہ چیز اب ظاہر ہے ہمارے ہاں تو موجود نہیں ہے، ایسا کوئی مضمون موجود نہیں ہے، ہماری پڑھائی میں بھی موجود نہیں ہے اور ادروائز بھی ایسا نہیں ہے. بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں یا باپ ایسے جو بہت زیادہ اس معاملے میں سمجھدار ہوتے ہیں یا سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ضرور کچھ آرٹیکلز، کچھ بڑے لوگوں کی باتیں، کچھ کتابیں، کچھ احادیث، چونکہ قرآن میں اور احادیث میں بہت واضح طور پہ اولاد کی تربیت کے بڑے اچھے اچھے احکامات دیے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ ان کو گو تھرو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ان کو تاکہ وہ جان سکتے ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن مجموعی طور پہ ایسا نہیں. جی پہلے وقتوں میں سٹوری ٹیلنگ کے تھرو جی یا خاندانی روایات کے تسلسل کو منتقل کرنے کے لیے اچھی باتیں بچوں سے شیئر کی جاتی تھیں. شام کو گھر کے جو بڑے تھے ان کے گرد بچے جمع ہو جاتے تھے اور وہ ان کو کہانیوں کے انداز میں، پرانے واقعات کے انداز میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں بتاتے تھے کہ جس سے بچوں کی تربیت پہ اثر پڑتا تھا. اچھا اثر پڑتا. اچھا، لیکن ابھی وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ وقت کی کمی ہے شاید، یا زمانہ اتنی تیز رفتاری سے اس کی گردش ہے کہ اس میں لوگوں کے پاس فرصت نہیں اپنے بچوں کے لیے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کہانیوں کے ذریعے بہت سی باتیں، یعنی اس کے کردار کو بنایا جا رہا ہوتا تھا کہانی کے ذریعے. اور یہ کہنا کسی حد تک تو یا جزوی طور پہ تو صحیح ہو سکتا ہے کہ وقت کی کمی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اولاد جو ہے وہی بہترین سرمایہ ہے اور وہی آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور وہی معاشرہ ہے. جو بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا حقیقتاً وہی معاشرہ ہے. تو اگر آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اس معاشرے کو بنانے کا، اپنے بچے کو بنانے کا وقت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ معاشرے کو خراب کرنے میں حصہ ڈال رہے ہیں، اس کو بہتر کرنے میں حصہ نہیں ڈال رہے ہیں. اچھا، اس کا تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ والدین کی پوری زندگی کی توجہ جن کے لیے ہے انہی کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے یا کم از کم توجہ نہیں. اس میں زیادہ بڑا مسئلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ توجہ کا ہے. وقت کا اتنا بڑا مسئلہ ابھی ہمارے پاکستان میں پیش نہیں آیا، چونکہ زیادہ تر باپ کام کرتے ہیں اور مائیں گھروں میں ہوتی ہیں. اور باپ بھی جو کام کرتے ہیں یہاں بہت کم ایسا ابھی تک ہے کہ جہاں انہیں 2 ملازمتیں کرنی پڑتی ہوں. وہ یعنی اگر ایک آدھا وقت ہے تو سارا دن ان کا اسی میں صرف ہو جائے. والدین کے پاس یعنی والد کے پاس بھی یہ وقت ہوتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہے اس بات کا اور اس کو اس وقت کو مینج کرنے کا بھی علم نہیں ہے. یعنی اس ٹائم کو جو اس کے پاس دستیاب ہے اپنی فیملی کے لیے، اس کو کوالٹی ٹائم بنانا یہ لازم ہے. بلکہ یہ احساس پیدا کرنا، چونکہ یہ احساس پیدا کرنا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچے کو کچھ وقت دوں. ہمارے ہاں تھوڑا سا مختلف ہوتا جا رہا ہے کہ والد یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں فارغ ہوں اس کام سے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میں تھکا ہارا آتا ہوں. وہ عموماً یہ ڈائلاگ ہم سنتے ہیں کہ وہ چونکہ میرا تعلق بھی یعنی
جو روز کی ڈیلنگ ہے میری وہ ایسے ہی لوگوں سے ہوتی ہے، تو عموماً یہ سننے میں آتا ہے جہاں ہم کہیں بھی کسی ماں سے کہتے ہیں کہ بچے کے کچھ مسائل ہیں، تو ماں سے کہتے ہیں کہ بھئی اس کو دیکھیں آپ، تو کہتی ہے کہ جی یہ میری تو سنتا نہیں، لیکن اس کے ابا کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ آتے ہیں، وہ تھکے آ رہے آتے ہیں اپنے کام سے، اور پھر وہ کھانا کھاتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک والد نے جو چیز یہ جس ہائیڈ آؤٹ کر لیا ہے، تھوڑا اس کے پیچھے چھپ گیا ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ میں چونکہ کام کرتا ہوں تو جب میں گھر آتا ہوں تو میں تھکا ہارا ہوتا ہوں، حالانکہ وہ اگر تھوڑا سا غور کرے تو اس کی بیوی جسمانی مشقت اس سے زیادہ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ کچن میں کام کرنا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائیاں گھر کی کرنا، خواہ اس کو کوئی مدد بھی مل جائے، اس کے باوجود ساری چیزوں کو منظم کر کے رکھنا گھر میں اس باپ کے کام سے بہت زیادہ ہے جو کسی ڈیسک کے پیچھے بیٹھ کے کام کرتا ہے۔ تو وہ زیادہ تھکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اولاد کو وقت دیتی ہے، تو یہ وقت اس کے باپ کو بھی دینا چاہیے۔ اور یہ یعنی اس میں آپ کو ایک اہم پہلو یہ بتاؤں کہ یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بچے کی تربیت کا معاملہ ہے، یہ بعض اوقات جو خاندانوں میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جو کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو والد عموماً شکایت کرتا ہے جی بچے تو میری بات ہی نہیں سنتے، میرے حامی نہیں ہیں، یا وہ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہوا ہوتا، اور وہ دستیاب ہی نہیں ہوا اپنی دستیاب اولاد نہیں کو۔ ہوا ہوتا۔ تو ہمارے ہاں والدین عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر اس کے لیے ساری سہولتیں مہیا کر دی ہیں تو میرا کردار ختم ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ سہولتیں مہیا کرنے کے بعد ان سہولتوں کو صحیح طرح سے استعمال بتانا ان کا، یہ بھی والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ تو اس میں جو اہم بات ہے، ایک اور ساری اہم باتیں ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایک ماڈل ہونا چاہیے، ہر ماں اور باپ کے سامنے ایک ماڈل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ کیا بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو پروفیسر بنانا چاہتے ہیں یا بزنس مین یا ڈاکٹر یا انجینئر، یہ نہیں، کیسا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک ماڈل ہونا چاہیے، کیسا انسان بننا چاہیے، اچھا انسان کیا ہوتا ہے، اس کا انہیں پورا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ خوبیاں ہیں جو میرے بچے میں پیدا ہونی چاہیے، اور یہ خامیاں ہیں جو میرے بچے کے قریب سے بھی نہیں گزرنی چاہیے۔ اس کا جب انہیں ادراک ہوگا تو پھر وہ اس بچے کی تربیت میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم بچے کی تربیت میری نظر میں دو سطح پہ ہوتی ہے، ایک جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں، یہ اس کا ایک سمجھ بوجھ کے ساتھ اور جاگتے ہوئے رہنے کے ساتھ، یعنی کانشس ہونے کے ساتھ تربیت کا پہلو ہے کہ والدین کو یہ پتا ہے کہ ہم یہ اس کو بنانا چاہتے ہیں، یہ خوبیاں اس میں دینا چاہتے ہیں، تو وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ کہانیوں کے ذریعے کرتے ہیں، اپنے کردار کے ذریعے کرتے ہیں، باتوں کے ذریعے کرتے ہیں، باقاعدہ براہ راست جو انسٹرکشنز ہیں ان کے ذریعے کرتے ہیں۔ ایک اور جو بہت اہم پہلو آ جاتا ہے جو ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں ہمیشہ، جس کی ہم نے بات کے آغاز کیا یہاں سے بات کا، وہ پہلو ہے جو انکانشس لیول پہ تربیت بچے کی ہو رہی ہوتی، یعنی ہم جو خود کر رہے ہیں، ہم جو خود کر رہے ہیں، ہمیں بالکل معلوم نہیں پڑتا کہ ہم جو کر رہے ہیں ایکچولی تو اصل تربیت تو ہم وہ دے رہے ہیں بچے کو، چونکہ ہم اپنی مثال دے رہے ہیں، ہم کیسا بول رہے ہیں، کیسا اٹھ رہے ہیں، اپنے بڑوں سے کیسے بات کر رہے ہیں، کھاتے پیتے کیسے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ سب چیزیں بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم اسے سکھا نہیں رہے ہوتے، لیکن بچہ وہ بنا سیکھے، بنا لیکچر لیے، کوئی بنا وہ معلومات لیے، وہ بچہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے کردار کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ پہلو بہت اہم ہے کہ والدین کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہ بچے پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ والدین کے علم میں ہوں گی چھوٹی ابتدائی عمر میں، تو پھر وہ بچے کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بہترین انسان بنے معاشرے میں، چونکہ وہ اس کو بہترین انسان بنانے کے لیے کام کر رہے ہوں گے۔ یہ بہت ضروری عمل ہے بچے کی تربیت میں۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اچھا عثمان صاحب، یہ بتائیے کہ ہم نے گھر کے ماحول کو ڈسکس کیا، یہ بتائیں کہ والدین کا جو بیہیویئر ہے اپنے بچے کے ساتھ، وہ اس کی تربیت میں کتنا اثر انداز ہوگا؟
آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بڑا قیمتی سوال ہے۔ والدین کا جو رویہ ہے بچے کے ساتھ، یہ بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے بچے کو ایک انسان بنانے میں، کہ وہ کیسا بنے گا۔ کیا وہ پیار کرنے والا انسان بنے گا؟ کیا وہ غصہ کرنے والا بندہ بنے گا؟ کیا وہ ریئیکشنری ہوگا؟ کیا وہ دوسروں کو برا سمجھے گا؟ کیا وہ بہت زیادہ تنقیدی بچہ بنے گا؟ اس میں یہی کردار والدین کا، یہی رویہ جو وہ بچے کے ساتھ رکھتے ہیں، یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جس بچے کو آپ دیکھیں، ہم لوگ ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، تو مجھے جب ہم اس پہ کچھ سوچ رہا تھا کہ کبھی کسی زمانے میں کام کر رہا تھا اس بات پہ، تو مجھے لگا کہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ ساتھ ان کو احترام دینا بھی بہت ضروری ہے۔ اور میں نے اس کے لیے جاننا چاہا تو مجھے پتہ چلا کہ اس بارے میں احادیث موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کو احترام دیا جائے، ان کو بہت ادب کے ساتھ ان سے بات کی جائے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں، جب آپ بچے سے پیار کرتے ہیں، اس سے بہت پیار سے بات کرتے ہیں، تو یا تم کہنے کی بجائے آپ کہہ کے بلاتے ہیں، تو اس کو آپ کہہ کے بلانے کا ہی ہنر آتا ہے، اس کو تو کہہ کے بلانے کا ہنر نہیں آتا۔ وہ تو کہہ کے نہیں بلائے گا، چونکہ آپ اس کو آپ کہہ کے بلا رہے۔ اسی طرح جب آپ اس کو ہر بات نرمی سے، پیار سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسا کام بھی جو وہ غلط کر رہا ہے اور آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو پیار سے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سیکھتا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی جو مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے، اس کو میں نے درست کرنا ہے کسی دوسرے شخص کی، دوسرے بچے کی، کسی دوسرے فرد کی، تو اس کو میں نے اسی طرح سے، اسی احترام کے ساتھ جو اس کی والدہ اور والد یا گھر کے دوسرے افراد اس کو دیتے آ رہے ہیں، تو وہ وہی اس کا حصہ بنتا ہے کہ اس کو بھی میں نے اسی طرح حل کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کہیں اختلاف رائے آتی ہے تو وہ اس بات کو جان چکا ہوتا ہے اپنی والدہ اور والد اور گھر کے افراد کی تربیت سے کہ میں نے اس کو تحمل سے برداشت کرنا ہے۔ تو یہ وہ رویے ہیں جو بچے کو وہی کچھ بناتے ہیں جس طرح کا آپ اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ کا سختی کا رویہ ہوتا ہے، اگر آپ کا اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا رویہ ہوتا ہے، اگر آپ کا رویہ اس کے ساتھ ہر چیز کو منع کر دینے کا ہوتا ہے، تو وہ ویسا ہی انسان بنتا ہے۔ ایک بڑی اہم بات ہے اس ضمن میں کہ ہم عموماً گھروں میں دیکھیں تو بچہ ہے وہ چیزوں کو دریافت کر رہا ہے، اس کے لیے ہر چیز نہیں ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ چیزیں زیادہ پتہ چلتی جاتی ہیں، لیکن اور زیادہ سامنے آ جاتی ہیں جو اس کے لیے نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ہاں ایک رواج ہوتا ہے کہ بچہ جو بھی کرنا چاہتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں کرنا، وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے جو بھی کرنے کا کہنا ہے یا کرنا چاہنا ہے تو وہ تو میری ماں نے یا باپ نے کہنا نہیں کرنا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو ایکسپلور نہیں کر سکتا، اور یا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چھپ کے کچھ کام کرنے لگ جاتا ہے، باتیں چھپانا شروع کر دے، آپ کو بتاتا نہیں ہے۔ اسی کی جگہ پہ اچھا اس کا ایک یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کو آپ کے منع کرنے کی اہمیت کا ہی پتہ نہیں چلتا، چونکہ آپ ہر بات پہ منع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر والدین یہ دیکھیں کہ اس حد تک بچے کو کچھ کرنے دیں جس حد تک وہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، کچھ جسمانی نقصان اس کو نہیں پہنچ رہا، اس حد تک اس کو وہ کام کرنے دیں جو کرنا چاہتا ہے۔ جیسے بچے ہیں تو ان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ پینسل پکڑی ہے تو لکیریں لگا رہے ہیں دیواروں پہ، کاغذ پہ، ہر چیز پہ، تو ظاہر ہے والدین ڈانٹتے ہیں کہ تم چیز خراب کر رہے ہو۔ لیکن اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی سلیٹ دے سکتے ہیں، کوئی پیپر کاپی دے سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ میرے ایک دوست نے کوئی ڈرائنگ بورڈ دے دیں، کوئی چیز جس پہ وہ اپنا شوق پورا کر لے۔ میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا تو اس کے ایک ڈرائنگ روم میں جہاں یا کمرے میں اس نے بٹھایا تو اس کی ایک دیوار پہ کوئی کچھ بنا ہوا تھا، ایک سائیڈ پہ نا، ایک حصے میں۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے، مجھے دلچسپی لگی۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ جو تھا نا میرا یہ دیواریں خراب کرتا تھا، تو میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا اس کو منع نہیں کیا، میں نے کہا اچھا بیٹا یہ ایریا جو ہے نا یہ آپ کا ہے، اس پہ آپ جو مرضی کر لیں۔ تو اب اس کا نتیجہ نکلا کہ بچے کو یہ بھی سمجھ آئی کہ بھی میں نے یہ فلاں ایریا کو نہیں چھیڑنا، لیکن یہ ایریا مجھے مل گیا ہے، اب اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو وہ اس پہ اپنا کام کرتا ہے اس طرح۔ اچھا ایک اور بات جو اگلی ہے وہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ایک تو غلطی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ غلطی وہ ہے جو آپ نہیں دیکھ رہے تھے اور اس سے ہوئی اور اس نے آپ کو آ کے بتائی۔ اب آپ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار، آپ نے ڈانٹا ہے اس کو ایک چپت لگا دی ہے اس غلطی پہ، اگلی دفعہ پھر کچھ ہوا اس نے پھر بتایا آپ کو، آپ نے پھر وہی سلوک کیا، تو وہ یہ جان جائے گا تیسری دفعہ میں کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے مجھے بتانی نہیں چاہیے، کیونکہ میں بتاؤں گا تو مجھے مار پڑے گی۔ تو اس رویے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، یہ
والدین کو یہ سیکھنا اور چاہیے. وہ چھپ کے کی جانے والی غلطیاں کل کو اس کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گی اور وہ آپ سے چھپا کے کام کرنا شروع کرے گا. آپ اس کی غلطی ہوگی, آپ اسے کہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں, غلطی ہوگی ہے, یہ ایسا نہیں کرنا تھا, ایکچولی اس کو ایسا کرنا ہے, آپ اس طرح کیا کرو. تو وہ یہ سیکھنا شروع کرے گا اور اس کو دونوں فائدے والدین کو حاصل ہوں گے. ایک تو وہ بہتر سیکھ رہا ہوگا, دوسرا وہ آپ سے کچھ چیز چھپائے گا نہیں. اور اس کے لیے بڑے حوصلے کی, بڑے ضبط کی اور پیشنس کی ضرورت ہے اور علم کی ضرورت, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال یہ ہے, بعض اوقات والدین ہمارے پاس آتے ہیں جی بچہ پڑھائی میں کیسا جا رہا ہے, تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یار اس کے تو 8 یا 6 یا 5 ٹیسٹ جو ہیں وہ ہم گھر بھیج چکے ہیں. تو کہتے ہیں یار ہمیں تو کوئی ٹیسٹ نہیں ملا. اب وہ پتہ چلتا ہے جی کہ وہ بچے کے بیگ میں سے نکلے ہیں یا بچے نے وہ گم کر دیے ہیں, پھاڑ دیے ہیں. اور پھر مزید جب بات چیت کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بچے کے جب نمبر کم آتے ہیں نا تو ماں یا باپ مارتا ہے, وہ ڈانٹتا ہے اسے کہ یہ کیا ہوا ہے. اس کی اچھی خاصی سرزنش ہوتی ہے. تو کرتے کرتے اس نے یہ چاہا کہ یار زیادہ بہتر ہے کہ میں یہ بتاؤں ہی نہ کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, میرے اچھے نمبر نہیں آئے ہیں, کیسے نمبر آئے ہیں, میں وہ چیز ہی نہ دکھاؤں. تو کتنا بڑا ایک نقصان ہے صرف اس بات کا کہ آپ نے بجائے اس کے کہ آپ بچے کو تھوڑا اس کو شاباش دیتے کہ کوئی بات نہیں یہ نمبر اب اچھے نہیں آئے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو تھوڑا زیادہ محنت کرنی ہے اور یہ والی لائن اختیار کرنی ہے, تو آپ کے نمبر انشاءاللہ آئندہ اچھے آ جائیں گے. تو جب آپ اس کو یہ ہمت دیں گے تو وہ کام بھی کرے گا اور وہ آپ سے چیزوں کو چھپائے گا بھی نہیں, جو کہ ایک بہت بڑا پہلو ہے شخصیت کا. اور مستقبل میں جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے, مستقبل سے میری مراد جب بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو والدین کے لیے یہ بات بہت مددگار ہوتی ہے کہ بچہ ان سے کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے. اچھا, یہ تو پہلو آ گیا کہ والدین نے کیا کرنا ہے, لیکن دیکھیں نا بہت ارلی ایج میں 2.5 ایئرس 2.5 سال لگا لیں یا 2.25 سال یا 3 سال, 3 سال کا بچہ ہم اسکول کے سپرد کراتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمیں یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دستیاب ہوتا ہے. تو اس پورے عرصے میں جو ہم نے اس کی زندگی کے 20 22 یا 25 سال اس کو ہم نے تعلیمی نظام کے سپرد کر دی ہے, تعلیمی اداروں کے سپرد کر دی ہے, تو یہ بتائیں کہ وہاں کیا غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم تربیت جو ہے وہ پراپر وے میں نہیں کر پاتے؟ دیکھیں اسکول کی حد تک تو ایون کالج کی حد تک تو بچہ جو ہے وہ والدین کو ایک لمبے وقت کے لیے دستیاب رہتا ہے, چونکہ اسکول اور کالج بچے کے 6 گھنٹے لیتے ہیں, باقی کا وقت وہ والدین کے ساتھ یا معاشرے کے ساتھ وہ اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے یہ اس لحاظ سے بہت قیمتی ہے کہ والدین کی ذمہ داریوں میں فرق آ جاتا ہے. جب بچہ گھر سے ان کی گود سے نکل کے اب اسکول میں آ گیا, پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بچے آج کل 3 سال کی عمر میں اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں, ایون 2.5 سال کی عمر میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کانسیپٹ یورپ سے ہم نے لیا ہے. ہم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو 5-6 سال عمر سمجھی جاتی تھی اسکول میں داخلے کی. تو یورپ میں چونکہ 2-4 سسٹم بنے, کنڈر گارٹن سسٹم بنا, مونٹیسوری سسٹم بنا, تو وہ بچوں کو ارلی ایج میں بیچنا شروع کیا. لیکن ہم نے اس کو پوری طرح پھر فالو نہیں کیا. یہ تو لے لیا کہ بچہ ارلی ایج میں اسکول جائے گا, لیکن وہ معاشرے کس طرح سے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں اس کو ہم نے فالو نہیں کیا. تو وہاں پہ تو یعنی جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں بچے کے آورز اسکول کونسل طے کرتی ہے کہ یہ بچہ ہمارے پاس کتنے گھنٹے کے لیے آئے گا. یعنی جب وہ سٹارٹ کرتا ہے یہ 2 گھنٹوں کے لیے آئے گا, 3 کے لیے آئے گا, 4 کے, پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے ہیں ان آورز کو, تاکہ بچہ گھر سے جب ڈیٹیچ ہوتا ہے تو وہ ایک دم بہت زیادہ نہ ہو جائے, تو آرام آرام سے ہے. پھر چونکہ یورپ میں یا دوسرے جو ممالک ہیں, ہمیں بار بار وہ نام ترقی یافتہ ممالک ہمیں نام لینا پڑتا ہے, تو وہاں پہ بچے کو اسکول میں گھر کے جیسا ماحول مہیا کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بچہ جب 3 سال کا ہے, 3.5 سال کا, 4, وہ بار بار کچھ کھانے کو مانگتا ہے, بار بار وہ پینے کو مانگتا ہے, بار بار وہ لیٹنا یا سونا چاہ رہا ہوتا ہے. یہ ساری سہولتیں ہمارے اسکولوں میں میسر نہیں ہیں, بلکہ یہ والی سہولتیں ہمارے بہت اچھے اسکولوں میں جو بڑے لیول کے اسکولز ہیں ان میں موجود نہیں ہے. گورنمنٹ اسکولز میں تو یہ پھر امکان ہی نہیں ہے اس بات کا. ہم 3 سال کے بچے کو بھی اسکول میں پڑھانا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے کہ وہ 4 5 6 یا 6 کتابوں کا جو سلیبس ہے وہ اس کے لیے لازم ہے. ایک تجربہ کیا ایک دفعہ, ویسے تو جو بہت سی پاکستان میں بھی بہت سے ایسے اسکولز ہیں جو بچے پہ اس عمر میں بوجھ نہیں ڈالتے کتابوں کا, اور والدین بھی سمجھتے ہیں. تو ایک دفعہ ہم نے تجربہ کیا کہ جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے بچوں کو بنا بیگ کے لایا اور لے جایا جائے, یعنی وہ نہ بیگ کے ساتھ آئیں نہ بیگ کے ساتھ واپس ہے, ارلی ایجوکیشن میں, یہ جو 3 سال کی عمر کی ایجوکیشن ہے. تو وہ بہت زیادہ مسائل پیش آئے. یہ بتایا والدین نے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا بچہ وہاں کیا کر رہا ہے, کیا پڑھ کے آتا ہے. تو حالانکہ اس کو کچھ بھی پڑھ کے نہیں آنا ہے, اس کو وہاں سے سیکھنا ہے, اور وہ گیمز میں کھیلتے کودتے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے.
لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، یہ ایکٹیویٹی بیسڈ جو لرننگ ہے اس کا کنسیپٹ یہی ہے بیسیکلی. تو والدین عام طور پہ یہ جو لوور مڈل کلاس کے والدین ہیں، یہ چیز چونکہ عام طور پہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یا اگر پڑھے لکھے بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ پڑھانے لکھانے کی تربیت ان کی نہیں ہوتی کہ اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. پھر ایک رواج ہمارے یہاں چونکہ ٹیوشن پہ بھیجنے کا ہے، تو جو ٹیوشن والے ٹیچرز ہیں عام طور پہ وہ خواتین ہوتی ہیں ارلی ایج میں، تو وہ بھی والدین کو یہ کہتی ہیں کہ جی کیا ہے، کچھ آیا ہی نہیں ہے، میں کیا پڑھاؤں انہیں. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ہمارے ہاں جو بچہ 3 یا 4 سال کا اسکول میں آتا ہے نا، اس کو بھی شام کو ٹیوشن بھیج دیا جاتا ہے. میں نے بڑی کوشش کی ہے بہت سی ماؤں کو، میں کہتا ہوں کہ آپ اگر میٹرک پاس بھی ہیں تو آپ اپنے بچے کو 2ری 3ری کلاس تک تو بہت آرام سے پڑھا سکتی ہیں، تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر سے باہر کہیں بھیجیں. تو یہ والدین کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ علم ہونا چاہیے. بچہ جب اسکول میں چلا جاتا ہے تو ان کی ذمہ داری اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ وہ جتنے بھی گھنٹے ہیں وہ ان سے الگ رہتا ہے، ان سے باہر ہوتا ہے، دوسرے ماحول میں ہوتا ہے، ان کا کنٹرولڈ ماحول نہیں ہے جو پہلے وہ دے رہے تھے. جب ہم 3 سال یا 4 سال کے بچے کو اسکول کے ساتھ ساتھ شام کی ٹیوشن بھی شروع کروا دیتے ہیں تو بچہ تو اسی عمر میں یہ تصور کر لیتا ہے کہ بس اب میری زندگی میں سوائے پڑھنے لکھنے کا اور کچھ نہیں. ایسے ہی ہے. تو حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ ارلی ایج جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ تو اتنی سمپل ہے اور اتنی تھوڑی سی ہوتی ہے کہ وہ ایون یہ کہ جو 3-4 سال کی عمر ہے، اس میں 3-4 سال 5 سال کی عمر میں تو یہ کام جب بچہ اسکول میں آتا ہے تو وہیں پورا ہو سکتا ہے، اس کو گھر میں یہ کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اسکول میں جو تربیت ہے اس کے حوالے سے والدین اور اسکول جو ایڈمنسٹریشن ہے یا اسکول کے جو ٹیچرز ہیں اس میں کس درجے کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ لازم ہے؟ ہاں، یہ جو اسکول میں جب آپ کا بچہ جاتا ہے جی، تو اسکول جیسا ہم نے پہلے بات کی کہ کوئی ایک سلیبس نہیں ہوتا، تو اسکول کے پاس سلیبس ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا لیکن اسکول کے پاس ہوتا ہے کہ وہ بچے کو قطار بنانا، کسی دوسرے بچے کے ساتھ بیٹھنا، اس بچے کے ساتھ اپنی کھانے پینے کی چیزوں کو حصے دار بنا لینا، پیئر ورک ہے. ایگزیکٹلی، اپنے کھلونوں کو حصہ کر لینا بچوں کے ساتھ، کھیلتے کودتے کو گر جانا، چوٹ لگنا، وہ چوٹ لگنے پہ کیا ریئیکٹ کرے، یہ ساری چیزیں اسکول والے اس کو سکھاتے ہیں. ایون بعض اوقات یہ چیزیں ایک تو وہ عملاً بچے جب کھیل کود رہے ہوتے ہیں تو پیش آتی ہیں، بعض اوقات بہت سے اسکول ہیں وہ ان کو ایک سکٹ یا ایک ڈرامے کی صورت میں بھی ان تک پہنچاتے ہیں کہ بچے اس کو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ایسا ہو گیا میں گر گیا ہوں تو وہ جو دوسرا ساتھی ہے وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر، تو یہ چیزیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. اور اگر یہی جو اس کو اس کی کردار کی جو تربیت ہو رہی ہوتی ہے صحیح طریقے سے ایک اچھے انسان بنانے کے حوالے سے، یہی چیزیں اگر گھر میں بھی کی جائیں تو وہ بچہ زیادہ بہتر سیکھ سکتا ہے، چونکہ اس کو جو ماحول اسکول میں ملتا ہے وہی ماحول اس کو گھر میں جا کے بھی ملتا ہے. اچھا عثمان صاحب، اس میں جو انفارمیشن شیئرنگ ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. یعنی بچہ جب اسکول سے گھر آیا تو والدین اس کو یہ عادت ڈالیں کہ اسکول میں جو کچھ ہوا فل ڈے وہ اس کو ایکسائٹمنٹ اس کی ڈیولپ کریں کہ وہ آ کے گھر پہ خوشی خوشی بتائے کہ آج اسکول میں کیا ہوا. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کچھ منفی چیزیں بھی بتائے گا، کچھ پازیٹیو بھی بتائے گا. اچھا، منفی چیزیں اگر آپ تک پہنچتی ہیں یا آپ اس کی ہیبٹس میں کچھ چیزیں نیگیٹو نوٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اسکول والوں سے شیئر کریں. اسی طرح اسکول میں اگر بچہ کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے جو اسکول اس کو نہیں سکھا رہا تو اسکول ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کو بتائیں. جی بالکل، ایسے یہ کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تعلیم اور تربیت ہے وہ ایک مثلث کی مانند ہے جس کے 3 کردار اسکول اور والدین اور خود بچہ ہیں. تو جب ان تینوں میں، اور پھر خاص طور پہ جب بچہ ابھی چھوٹا ہے تو والدین اور اسکول میں، یعنی والد اور ٹیچر، والدین اور ٹیچر میں اگر یہ باہمی ربط ہے تو وہ بچے کی بہت اچھی تربیت کی جا سکتی ہے. اور اس میں دونوں پہلو آتے ہیں کہ یہ اسکول میں کیا ہو رہا، اگر اسکول میں جو کام کروائے جاتے ہیں وہ ایسے ہوں جو بچے کی دلچسپی رکھتے ہوں اور وہ دلچسپ طریقے سے کرائے جائیں تو بچہ اس میں سے باہر نہیں نکلتا، وہ گھر میں جا کے وہی کر رہا ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھٹی ہوئی ہے اور بچے باہر نکلتے ہیں تو وہ کوئی نظم گنگنا رہے ہوتے ہیں، کوئی ترانہ گنگنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے شوق سے جا کے گھر میں اپنی ماں کو یا اپنے ابا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آج اسکول میں یہ سیکھا ہے. یہ شام میں چھوٹے بچے خود ہی ٹیچر پر کے طور وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل، یہ بھی ان پہ اثر ہوتا ہے نا ٹیچر کا. انہیں ٹیچر دیکھیں، ہر بچے کا آئیڈیل ہوتا ہے اس کا استاد. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے گھروں میں آ کے عموماً اگر کوئی کام ہے اور فرض کریں کہ وہ غلط ہو گیا ہے، کسی بھی وجہ سے غلطی ہو گئی لکھنے کے پڑھنے کے کام میں، اور اس کو اس کی ماں یا اس کا ابا بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ایسے نہیں ہے، تو وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے جی نہیں، میری ٹیچر نے یہ بتایا ہے مجھے.
تو اتنا اثر ہوتا ہے ٹیچر کو، وہ اتنا زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں بچے، اس کو اپنے ایک ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اساتذہ کو ہر طرح سے، یعنی اپنے لباس سے، اپنی گفتار سے، اپنے علم سے، اپنے رویے سے ہمیشہ یہ سوچ یعنی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ بچے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے جیسا بننے کی کوشش کریں گے. اس کی مثال ہے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ عموماً باپ کا، اگر وہ لڑکا ہے تو باپ کا جوتا پہنتا ہے، اس میں پاؤں گھسا کے چلنے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات باپ کے کپڑے اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ چھوٹی بچیاں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسی طرح ماں کا جوتا پہن لیتی ہیں، یا اگر ماں ابایا کرتی ہے تو وہ بھی بچی ایک ابایا اوڑھ، چھوٹی بچی 3 سال کی یا 4 سال کی، یا تھوڑا بہت میک اپ چونکہ والدہ کرتی ہے تو وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور کچھ کرنے کی کوشش کرتی. تو یہ اساتذہ اور والدین دونوں کا بہت بڑا اثر ہے ارلی جو ابتدائی عمر ہے اس میں بچے کے کردار پہ. تو اگر اسکول اور والدین آپس میں ایک رابطے میں رہیں تو وہ بچے کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں. ناظرین، جہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا عثمان بھٹی صاحب، یہ بتائیں کہ بچہ جو ہے جب وہ گروئنگ ایج میں پہنچ گیا، جب وہ 11 12 13 سال کا ہو گیا، تو اب وہ ظاہر ہے گھر کے ماحول سے باہر نکلنا چاہتا ہے. اس نے کھیلنا ہے، اس نے دوست بنانے ہیں، اس کو پلے گراؤنڈ چاہیے. پلے گراؤنڈ نہیں ہے، اس نے گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے. چھوٹی بچی ہے تو اس کی سہیلی ہیں، اس کی کلاس فیلوز ہیں، یا اس کے محلے میں جو بچیاں رہتی ہیں وہ شام کو آپس میں کھیلنا چاہتی ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں جانا ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جب پیرنٹس کو بہت کانشیس بھی ہونے کی ضرورت ہے. تو اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ والدین اس وقت کس طرح سے اپنے بچوں کو لے کے چلیں. جی، بڑا اہم سوال ہے، اور یہ عمر کا حصہ بھی بچے کا بہت اہم ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی ہے. بہت ضروری بات یہ، جیسے ہم بچے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ بچپن میں اس کے ساتھ پیار کیا جائے، پیار سے پالا پوسا جائے. تو جب بچہ ٹین ایج میں آ جاتا ہے، گروئنگ ایج میں، یعنی وہ 10 سال سے اوپر آ گیا، 11 12 میں 13 میں جانا شروع ہوا، تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ آپ کی ایک اچھا رشتہ ہونا چاہیے، اچھی مضبوطی ہونی چاہیے. یعنی ایک دوستی کا رشتہ آپ کا ہونا چاہیے، وہ ماں کا بھی باپ کا بھی، خواہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یعنی اگر وہ بیٹی ہے تو بھی ماں اور باپ دونوں کا اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ بیٹا ہے تو بھی ماں اور باپ دونوں کا اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے. دوستی کا رشتہ کیا کہلاتا ہے یا کیا کام کرتا ہے؟ دوستی کا رشتہ یہ ہے کہ بچے کو خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہے تو وہ یہ جھجک جائے کہ میں یہ بتاؤں گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، مجھے ڈانٹ پڑے گی یا کچھ اور اس طرح کے منفی پہلو آئیں گے. اس کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے. جیسے دوست رازداں ہوتا ہے، والدین بھی اس کے ایسے دوست بن جائیں. اور وہ جو کچھ باہر کر رہا ہوتا ہے، کھیل کود رہا ہوتا ہے، جو کچھ اس کے دوستوں میں ہوتی ہے، وہ جیسے بچہ کمنٹری کرتا آ کے، زیادہ تر بچوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ آگے آپ کے بنا پوچھے آپ کو سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ بنا پوچھے آپ کو سب کچھ بتا رہے ہیں تو اس کی حوصلہ شکنی نہ کریں، بڑے تحمل کے ساتھ اس کی ساری باتیں سنیں، بلکہ اس کو لگے کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی باپ ہو یا ماں ہو تو اس کی ٹھوڑی پکڑ کے اپنی طرف رخ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری طرف دیکھے. تو انہیں پھر تسلی ہوتی ہے کہ ہاں ہماری بات پوری شوق سے، یہ چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے تو شوق سے ہماری بات سنی جا رہی ہے. تو یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ میں جو باتیں کرتا ہوں وہ بڑے شوق سے میرے پیرنٹ سنتے ہیں، اپنا مشورہ بھی دیتے ہیں، کسی اچھی بات کو شامل بھی کرتے ہیں، کسی بری بات سے منع بھی کرتے ہیں، اور گپ بھی لگاتے ہیں. خود بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا ہاں وہ جو آپ کا دوست احمد تھا یا جو وہ آپ کی سہیلی شکیلا تھی تو اس کے گھر میں تو آج وہ منگنی تھی ایک اس کی بڑے بھائی کا، اچھا کیا ہوا؟ تو اس طرح کے سارے. یا آپ کھیلنے گئے تھے بچوں کے ساتھ باہر تو آج آپ کا ایک وہ نیا دوست تھا وہ بھی آیا تھا بیچ میں، بچہ اس کی بھی بات بتاتا ہے. تو جب بچہ باہر چلا جاتا ہے، چونکہ آپ نے ایک بڑی اہم بات بیچ میں کر دی ہے کہ بچہ مطلب کھیلنا چاہتا ہے، اس نے گراؤنڈ میں جانا ہے تو گراؤنڈ نہیں ہے. یہ ہمارے بچے کی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کے پاس پلے گراؤنڈز نہیں ہیں. بلکہ یہ بات ہم نے کچھ دیر پہلے کی کہ بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شام کو اکیڈمی بھی جائے گا، ٹیوشن پہ بھی جائے گا. اس سے بچے کی تربیت پہ بہت برا اثر پڑا ہے.
بچے کے پاس اپنے لیے کوئی وقت نہیں، اپنی جسمانی جو اس نے کھیل کود کرنی اس کے لیے کوئی وقت نہیں بچا اس کے پاس. اچھا ایون اس کے بعد یعنی فری ٹائم نہیں ہے، اگر وہ کھیلتا بھی نہیں ہے اس کو تھوڑی سی تو آپ سہولت دیں نا. جی کہ وہ صبح اسکول گیا، پھر دوپہر کو واپس آیا، ابھی اس نے کپڑے چینج کیے ہیں، بستہ رکھ کے کھانا کھایا تو پتہ چلا کہ یہ ٹیوشن اور اکیڈمی کا ٹائم ہو گیا ہے، اور پھر وہاں سے وہ رات کو 8 بجے یا کہیں 9 بجے اس کو چھٹی ہو رہی ہے اور پھر گھر واپس آ رہا ہے. سونے کے ٹائم پہ آتا ہے بچہ، آتا ہے تو سو جاتا ہے، پھر وقت نہیں ہے کہ والدین بھی اس کے ساتھ کوئی گپ لگائیں یا وہ والدین کے ساتھ لگائے. پھر ہم اگین اس سے یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب اس نے اسکول پورا دن اٹینڈ کیا وداؤٹ اینی گیپ، وہ آیا، اس نے کھانا کھایا، اکیڈمی چلا گیا، اب ہم اس سے یہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ وہ اگین رات کے 12 بجے تک پھر بھی بیٹھ کے پڑھے. تو یہ بھی ہے، بہت ضروری ہے کہ بچوں کو کھیل کود کا وقت دیا جائے. اور اس میں ہم نے ایک پروگرام میں یہاں پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جو نمبروں کا کھیل ہے نا، اس میں سے نکلنا پڑے گا ہمیں کہ اتنے نمبر چاہیے، 97%، 97% مارکس چاہیے تب داخلہ ملے گا، وہ نہ ہوئے تو یہ ہو جائے گا. اس پہ بہت سے پہلو ہیں جو اس کے منفی ہیں، بہت سے پہلو ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ بچے کے پاس اپنی ذات کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ جس میں وہ کھیل کود سکتا ہو اور اپنی جسمانی نشو و نما کو بہتر بنا سکتا ہو. اور کھیل کود کا وقت بھی نہیں ہے اور کھیل کود کے گراؤنڈ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے ملک میں جن کو یہ گراؤنڈز یا کھیل کے میدان میسر نہیں ہیں. حالانکہ کچھ کام کیا جا سکتا ہے. ہمارے جو علاقوں میں گورنمنٹ کے سکولز ہیں عموماً وہ بڑے سکولز ہیں اور ان میں چھوٹی یا بڑی گراؤنڈ ضرور ہوتی ہیں. ان گراؤنڈز کو شام کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح شام کو اکیڈمیاں آباد ہوتی ہیں نا، اس کی بجائے شام کو وہ پلے گراؤنڈ آباد ہونے چاہیے اور وہ پورے طریقے سے آباد ہونے چاہیے. وہاں اساتذہ ہونے چاہیے، وہ جو کھیل کے استاد ہوتے ہیں جن کو کبھی پی ٹی آئی فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹرز کہا جاتا تھا، وہ وہاں ہونے چاہیے، باقاعدہ سرکار کی طرف سے مقرر ہونے چاہیے. ایون سکولز کو شام کے وقت کے لیے کمیونٹی سینٹرز بنایا جا سکتا ہے. تو یہ کام کرنا چاہیے. ہم جو بھی بات کر رہے تھے کہ جب بچہ باہر نکلتا ہے تو والدین کی ذمہ داریوں میں یہ بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اس کے دوستوں کے بارے میں معلومات رکھیں. چونکہ حالات میں بہت تبدیلی ہے، ہم یہ جانتے ہیں، اور ہمیں ظاہر ہے جو تبدیل شدہ حالات ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے. تو ان میں رہتے ہوئے ہم نے کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے کہ ہمارا کیا حکمت عملی ہم نے اختیار کرنی ہے کہ ہمارا بچہ خراب نہ ہو. اچھا نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم حالات کو سمجھنے کی بجائے یا اس کے ساتھ اپنے آپ کو کوپ کرنے کی بجائے یا کوآرڈینیشن ڈیولپ کرنے کی بجائے ہمارا رویہ ریزسٹنس والا ہوتا ہے. ہم اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے بچوں کو کھو دیتے ہیں، ہم فاصلے پہ چلے جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے ابھی بات بھی کی پہلے کہ بچے کو ایک بڑی حد تک موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کھول سکتا ہو. یعنی ہر وہ کام اس کو کرنے دیں جس کام میں اس کی کہیں جان کا خطرہ نہیں ہے. اس کو وہ کھیل کود میں وہ جانا چاہیے. اس کو شرط صرف یہی ہے کہ آپ کی لائٹ میں ہونا چاہیے، اسے آپ کی روشنی میں آپ اس کو دیکھ رہے ہوں کہ بچہ میرا کہاں گیا ہے اور اس کے ساتھ سے کون سے بچے ہیں اور یہ سارے بچے مل کے کیا کر رہے ہیں. اچھا اس میں بچے کے جو دوست ہیں جی یا بچی کی سہیلی ہیں، میرا خیال ہے کہ والدین کو ان کا بھی علم ہونا چاہیے. بالکل یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہیں پتا ہو کہ میری بچی اگر کسی کے گھر میں جانا چاہتی ہے تو وہ گھر کیا ہے اس کا کیونکہ یہ بچے سے بھی زیادہ ذمہ داری کا معاملہ ہے، کیونکہ بچے تو وہ باہر بھی کھیل لیتے ہیں. بچیاں گھروں میں اگر جاتی ہیں تو اس گھر کے بارے میں والدین کو مکمل معلومات ہونی چاہیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کس طرح کے ان کے گھر کا ماحول ہے، ان کا کام کاج کیسا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، گھر میں کس ایج گروپ کے کون کون سے افراد ہیں. اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے یا زیادہ اچھا ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی بنائی جائے. چونکہ جس گھر میں آپ کی بچی جانا چاہتی ہے یا بچہ ایون جانا چاہتا ہے جہاں، ان بچوں کے والدین کے ساتھ آپ کو ایک دوستی بنا لینی چاہیے، فیملی ریلیشن شپ بنا لینی چاہیے. بچے کو وہ دوستی سے لطف اٹھانے دینا چاہیے مکمل، لیکن وہ آپ کی پوری حفاظت میں، آپ کی مکمل نگرانی میں ہونا چاہیے. تو جب آپ ایسا کرتے ہیں تو جس گھر میں بھی وہ گیا ہوتا ہے وہ گھر والے بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ یہ بچہ اگر میرے گھر میں آیا ہے تو میں اس کی ہر چیز کو دیکھنا یہ میری ذمہ داری ہے. تو یہ بڑی عام تعلیم ہے اگر ہم والدین تک یہ پہنچائیں کہ بچوں کو کیسے کھیلنا کودنا چاہیے، کس طرح نہیں، یعنی انہیں اکیلا نہیں ہونا چاہیے، کسی اکیلے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، کوئی چیز چھپا کے کرنے کی ضرورت. یہ سب چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہیں جو اگر والدین کے علم میں ہوں تو بچے کی تربیت میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور آپ اس کو بڑی آسانی سے دوستوں کے گھروں میں بھیج سکتے ہیں. اور ان دوستوں کو جب آپ کا بچہ کسی دوست کے گھر جا رہا ہو تو پھر اس بچے کو بھی اپنے گھر آپ کو بلانا چاہیے تاکہ آپ وہ دونوں ایک باہم رابطہ بھی ہو اور آپ اس بچے کی عادات کو بھی بہت آسانی سے
بہت قریب سے اس کو جانچنے کا آپ کو موقع مل جاتا ہے. آپ اپنے بچوں کے دوستوں کے لیے بھی کمفرٹ لیول ڈیولپ کریں, بالکل, تاکہ آپ کے بچے فیل کریں کہ یہ میری بھی عزت ہو رہی ہے اور میرے دوستوں کی بھی ریسپیکٹ ہے. بالکل ایسے ہے. بلکہ اس کو تھوڑا سا بڑھانا چاہوں گا کہ آپ کا دوست جب بھی آپ کی بیٹی کی سہیلی یا آپ کے بیٹے کا دوست گھر میں آتا ہے تو اس کی بہترین خاطر خدمت کریں, بہترین اس کا ادب اور لحاظ کریں, اور اپنے بچے کا بھی اتنا ہی ادب اور لحاظ کریں اس وقت. یعنی اگر کسی بات پہ آپ کو اب ڈانٹنا آ بھی رہا ہے کہ یار, تو تب بھی اس کو نہ ڈانٹے کہ اس کی عزت جو ہے وہ اپنے دوست کے سامنے نیچے نہ آئے, اس کو فیل نہ ہو کہ یار میرے اس کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا ہے. اچھا, پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے لگا تو آخر میں آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسا سرٹن کریکولم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے جس طرح اسکولز میں, اسکول کالج یونیورسٹی کے پاس پڑھانے کے لیے کریکولم ہے, کیا گھر کے ماحول کے لیے بھی ہم کوئی کریکولم ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. وہی چیزیں جو ارلی ایجوکیشن میں اسکول بچے کو سکھا رہا ہوتا ہے, بچے کو وہ آداب سکھا رہا ہوتا ہے اس وقت, باقی وہ 1 2 3 اور الف بے پہ تو سکھاتا ہے, لیکن وہ ساتھ آداب سکھا رہا ہوتا ہے. ہر اسکول آداب سکھاتا ہے بچے کو, یعنی مینرز اور ویلیوز مینرز اس کو سکھاتا ہے, کام ہوتا ہے اسکول میں نا. تو وہی چیزیں جو ہیں وہ گھر میں کنوے کی جا سکتی, اس عمر کی جس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ چیزیں گھر میں بھیجی جا سکتی کہ ہم آج بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کسی دوست سے چیز کیسے مانگی جاتی ہے, یا اگر کسی کو آپ سے کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کے ساتھ آپ کیسے اس کو آپ معذرت کرتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ایک مثال دے رہا ہوں, یہ ایک لمبی سیریز ہے. قطار میں آپ کیسے چلتے ہیں, آپ بتاتے ہیں گھر والوں کو کہ آج ہم اس کو قطار میں چلنا, اپنی باری پہ کوئی کام کرنا یا اپنی باری پہ کوئی چیز لینا سکھا رہے ہیں تاکہ دھکم پیل نہ کرے. اچھا, اسی طرح سے جو فیملی کے بیہیویئرس ہیں, رویے ہیں, خاندان کی اچھی روایات ہیں, اسلامک ویلیوز ہیں, ٹیچنگز ہیں, ان کو بھی منتقل کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے, اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا پھر یہ کام آسان ہو جاتا ہے. پھر تو ایسی کتابیں موجود ہیں, آپ یعنی ایسی بہت سی کتابیں موجود ہیں, اور وہ کتابیں کمپائل بھی کی جا سکتی ہیں کہ جو اسکول گھر والوں کو دے, یا گھر والے کسی صورت. دیکھیں پیٹرنائز جب کوئی کام ہوتا ہے نا, یہ کام ایکچولی یہ چاہیے کہ جو سربراہان ہوتے ہیں, حکومتیں ہوتی ہیں, وہ ان کو پیٹرنائز کریں. تو یہ کتابیں والدین کے پڑھنے کے لیے دی جا سکتی ہیں کہ اب بچے کی تربیت ہم کیسے, جب وہ بڑا ہو جاتا ہے, جب وہ 9-10 سال کی عمر میں آتا ہے تو وہ اس وقت اس کو وہ کتابیں دی جا سکتی ہیں. اور جب یہ 9-10 سال کی بات سے ذہن میں آیا کہ بچہ جب بلوغت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ بہت اہم موضوع ہے ایک والدین کے لیے, کہ اگر انہیں نہیں پتا تو وہ بچے کو بہت سا نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں نادانستگی میں, کہ انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ اب بچے کا رویہ بدل رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی بچہ غصہ بہت کرتا ہے, بچہ جو ہے وہ ہر بات پہ ہمیں جواب دیتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے, چیزیں پھینکتا ہے. یا ایک بچہ وہ کمرے میں گھس گیا, وہ اب نکلتا ہی نہیں ہے, وہ کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا, وہ بولتا ہی نہیں ہے, ہر وقت چھپا رہتا ہے, شرمندگی شرمسار رہتا ہے ہر وقت. یہ وہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں جس کے بارے میں والدین کو آگاہ کیا جا سکتا ہے, اور وہ اسی طرح کا رویہ اپنے بچے کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں کہ اس کو اس مشکل وقت سے نکالیں. بہت شکریہ عثمان صاحب, آپ کا شکریہ, قیمتی وقت کا. ناظرین, آج ہم نے اپنے مہمان عثمان امجد بھٹی صاحب کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہے اس میں ہمارا جو فوکس ہے وہ تعلیم پر زیادہ ہے اور تربیت پر نہیں ہے. تو اگر ہم تربیت سے صرف نظر کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم معاشرے کے لیے اپنے بچے کو ایک ذمہ دار شہری کے طور پر ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. تو یہ والدین کی, اساتذہ کی اور معاشرے کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا احساس کریں کہ ان پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اس معاشرے کے لیے کچھ ایسی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے جو وہ اپنی آنے والی نسل تک منتقل کریں, تاکہ اس کے نتیجے میں بچے اچھی تربیت سے گزر کر اس معاشرے کے لیے بہت اچھے شہری بن سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.